السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت و اعلی رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ ہماری شاندار جاندار روح پرور شاہی جامع مسجد میں حاضر باش ہم سب کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا الشاہ سید عابد علی بابا صاحب، ہمارے ہر دل عزیز مولانا داؤد صاحب، بزم پاک میں پدھارے ہوئے تمام کے تمام خانہ کعبہ کے حاجی صاحبان، عمر دراز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، شاید آپ لوگوں کے پڑھنے میں آیا ہوگا کہ میں نے جس آیت پاک کو پڑھا ہے، جہاں آیت شروع ہوتی ہے سمجھ لو وہاں تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔ تیسرے سپارے کی شروع والی آیت کو میں نے تلاوت کیا۔ بعض مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا اگلی آیتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس آیت سے آگے اللہ رب العزت نے انبیاء و مرسلین کا ذکر فرمایا ہے، اور کچھ مقامات پر ان نبیوں نے کیا 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 اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جیسے کسی نے خانہ کعبہ بنایا، جیسے کسی نے اللہ سے کلام کیا، جیسے کسی نے اس زمانے کے ورودھیوں سے جنگ کی۔ تو اگلی آیتوں میں نبیوں کا ذکر جو ہوا تو کچھ لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ جتنے نبی ہیں سب برابر ہے۔ لوگوں کو کیا فیلنگ تھا کہ جتنے نبی ہوئے سب برابر ہے، مگر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہے جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک ایسا ہے جس سے اللہ کلام کرتا تھا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں ایک ایسا ہے جس کو اللہ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی۔ اب مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں؟ تلک الرسول میں یہ رسول ہے نا، رسول ایک کو کہتے ہیں، مگر جب رے پر پیش آ جاتا ہے تو وہ رسول ہوتا ہے، اور رسول بہووچن کو کہتے ہیں۔ تو جنرل نبیوں کا بیان ہوا، پھر اللہ نے کلم اللہ کہہ کر دنیا کو بتایا، اس سے مراد حضرت موسیٰ ہے۔ ہم ان سے باتیں کرتے تھے۔
اور جس کو خدا نے درجو بلند کیا وہ میرا محبوب ہے، آمنہ کا لال ہے۔ مختصر تفسیر کر رہا ہوں۔ خیر اگر آپ اس انواد کو نہ سمجھے ہو تو میں ایک مشکات شریف کی حدیث آپ کے کان تک پہنچا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایک محفل میں بیٹھے تھے، ایک دائرہ بنا کر، کنڈالا بنا کر بیٹھے تھے۔ تو بات پر بات چلی تو کسی صحابی نے کہا، سنو سنو، حضرت ابراہیم وہ نبی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ تو دوسرے صحابی بولے، سنو، حضرت موسیٰ کو خدا نے کلیم اللہ بنایا۔ تیسرا کہنے لگا عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ چوتھا کہنے لگا آدم کو صفی اللہ بنایا۔ جیسے حضرت آدم کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اسی دائرے میں، اسی کنڈالے میں اللہ کے رسول اچانک آ گئے۔ سرکار جیسے تشریف لائے اور سرکار مدینہ اپنے اصحاب سے کہتے ہیں، آپ نے جو بھی بولا میں نے سنا۔ آپ نے خلیل ابراہیم کو خلیل کہا، موسیٰ کو کلیم کہا، عیسیٰ کو روح اللہ کہا، آدم کو صفی اللہ کہا، مگر سنو میرے صحابہ، انکار نہیں ہے میرا، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، مگر تمہارے سامنے جو تمہارا نبی کھڑا ہے وہ حبیب اللہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جملہ میں فخریہ نہیں بول رہا ہوں، فخر کے ساتھ نہیں بول رہا ہوں، مگر کل قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لوائے حمد کا جھنڈا ہوگا۔ آئے ہائے، کسی شاعر نے بھی اپنا خیال پیش کیا ہے، لوائے حمد کے سائے میں ہوگی دیکھو نو دنیا، فضائے حشر میں لہرائے گا جھنڈا محمد کا۔ میاں جھنڈا تو یہاں بھی رہے گا وہاں بھی رہے گا۔ سرکار نے فرمایا میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی نبی آئے سب کو میرے جھنڈے کا سایہ نصیب ہوگا۔ جانتے ہو میرے آقا کی فضیلت کتنی بڑی ہے؟ پوری دنیا کا معائنہ کیا جائے، پوری دنیا کا اتہاس ٹٹولا جائے، میں چند لفظوں میں پوری دنیا کا اتہاس آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں بڑی بڑی ہسٹری لکھی گئی، تاریخ لکھی گئی، اتہاس لکھا گیا، چاند تاروں کے مانی چمک رہا ہے۔ اب کس کا کتنا اتہاس ہے اس کے لیے ایک لمبا ایک وقت ہے، مگر اتہاس تو سب کا بنا، جو مشہور ہوئے، جو معروف ہوئے، جو مقبول ہوئے، سب کا اتہاس ہے۔ مگر ہاں، اتہاس کا انکار نہیں، اتہاس سب کا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جن لوگوں کا اتہاس لکھا گیا، کب لکھا؟ پیدا ہوئے، بچپنے سے جوان ہوئے، کچھ درجے حاصل کیے، کچھ فضیلتیں حاصل کی، کچھ خدمت اور سیوا کی، کوئی سلطنت والا، کوئی تخت والا، کوئی تاج والا، کوئی علم والا، کوئی حکمت والا، کوئی فلسفی والا، سب کا اتہاس لکھا گیا، مگر شرط یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اتہاس لکھا گیا ہے۔ پوری دنیا میں بڑے بڑوں کا اتہاس پیدا ہونے کے بعد لکھا ہے، ایک آمینہ کا لال ایسا ہے ابھی پیدا نہیں ہوا، اتہاس بن رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی زبان پر اتہاس، حضرت عیسیٰ نے تو یوں کہہ دیا میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ سب کا اتہاس پیدا ہونے کے بعد ہوا، میرے سرکار آئے بھی نہیں ہے اور اتہاس گونج رہا ہے، چرچا ہو رہا ہے۔ اب سامعین کرام، جب نبی کی ہم خوب تعریف کرتے ہیں، ہے نا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قادری، یہ چشتی، یہ اشرفی، یہ مداری، یہ بریلوی، نبی کو خدا کے شریک کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نبی کو اپنے خدا کے شریک نہیں کرتے،
شریک نہیں کرتے ہم رسول کو خدا کا شریک نہیں مانتے، ہم اپنے رسول کو خدا کا حبیب مانتے ہیں۔ اب مثال دوں آپ کو میں، سامعین کرام، ایک زمین ہے، بیگھا، 2 بیگھا، 5 بیگھا، 10 بیگھا۔ اب ایسا سننے میں آیا ہے کہ جس زمین میں جس کے نام ہوتے ہیں، پہلے نمبر سے لے کر 7ویں نمبر تک، 7 نام میں جتنا پہلے نام والا حقدار ہے اتنا 7ویں نمبر والا بھی حقدار ہے نا؟ تو شریک اس کو کہتے ہیں جو حقدار بنے، آدھے کا مالک بنے۔ ایک کھیت ہے اور 2 بھائی ہیں تو آدھا آدھا ملے گا۔ شریک اس کو کہتے ہیں جو آدھا لے جائے، حبیب اس کو کہتے ہیں جو پورا لے جائے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ سامعین کرام، غور طلب بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب مثال دیکھیے، میں اگر اس طرح دلیلیں دوں تو ایک لمبا وقت ہے، مگر اشارہ کریں۔ علم میں بھی رسول اللہ بے مثل و بے مثال، بلندیوں میں بھی میرا مصطفیٰ بے مثل و بے مثال۔ سب سرکار معراج میں گئے تھے تو اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُ، اے محبوب ہم نے تم کو سب کچھ سکھا دیا، تم نہیں جانتے تھے۔ علم بھی بے مثال۔ چلو بلندی کی طرف چلے۔ حضرت موسیٰ کی بلندی طور تک، حضرت عیسیٰ کی بلندی 4تھے آسمان تک، حضرت ادریس کی بلندی تو کوئی پہلے آسمان پر، کوئی دوسرے آسمان پر، کوئی تیسرے آسمان پر، کوئی 4تھے آسمان پر، کوئی 5ویں آسمان پر، کوئی 6ٹھے، کوئی 7ویں۔ کسی نہ کسی کو 1 آسمان، 2 آسمان، 3 آسمان دیا۔ بلندی کی بات آئی تو کسی کو طور پر بلایا، بلندی کی بات آئی تو کسی کو آسمان پر بلایا، مگر جب بلندی کی بات آئی تو اپنا میرا خدا اپنے محبوب سے کہتا ہے سب کے لیے آسمان ہے، تیرے لیے لامکاں ہے۔ تو چلا لامکاں تک بلایا، سیاح لامکاں۔ عقل و خرد حیرت میں ہے، مصطفیٰ لامکاں تک پہنچے۔ ایک یہ بھی بلندی ہوئی۔ رہی بات معجزے کی، دیکھیے مفسر کیا فرماتے ہیں۔ اللہ نے وقت ہے تو ذرا بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے غالباً 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ اور یہاں پر ایک مجھے بہت پیارا نکتہ بھی یاد آیا اچانک، سب رسولوں سے افضل ہے نا۔ اب قرآن پاک کے اندر تو مختصر نبیوں کے نام ہیں، دیکھیے قرآن میں 1,24,000 انبیاء ہیں نا، کم و بیش، مگر ذکر کتنے انبیاء کا ہوا؟ مختصر انبیاء کا ذکر ہوا۔ اب آپ کیسے اندازہ لگا سکیں گے؟ کیونکہ سب کی تاریخ اور سب کی ہسٹری تو قرآن میں نہیں ہے، چند نبیوں کی ہسٹری قرآن میں ہے، پھر آپ اندازہ کیسے لگا سکتے؟ تو اس سوال کو بھی میرے خدا نے، اس سوال کا بھی میرے خدا نے جواب دے دیا۔ بھلے قرآن پاک کے اندر سب نبی کا ذکر نہیں ہے، سب رسول کا ذکر نہیں ہے، مگر اللہ نے کیا بنایا؟ اللہ نے ایک اہتمام بنایا، اے محبوب معراج میں آ جاؤ۔ موسیٰ سے کہا تم طور پر آؤ تو جوتے اتار کر آنا، اور اپنے محبوب سے کہا جب تم لامکاں آؤ تو جوتے پہن کر آنا، ہے نا؟ تو جب سرکار مکہ سے خانہ کعبہ سے نکلے تو بیت المقدس میں آئے، بولے یہاں سٹاپ کرو، براق کو اتارو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور آپ نے جیسے مسجد میں قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک
جتنے نبی جتنے رسول ہیں سب صفوں میں باقاعدہ بیٹھے ہیں. امام کا انتظار ہو رہا ہے, امام کا ویٹنگ کیا جا رہا ہے, امام کا انتظار کیا جا رہا ہے. جیسے ہی مصطفیٰ مسجد میں قدم رکھتے ہیں حضرت جبریل اشارہ کرتے ہیں آقا جو صفوں میں بیٹھے ہیں وہ نبی وہ اور ہے. آپ مصلی پر چلے جائیے, راوی لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل نے تکبیر پڑھی, رسول اللہ نے امامت فرمائی, یعنی امام نے دیکھ لیا حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کون کون نبی, کیسے کیسے چہرے والا نبی, کیسی کیسی خوبی والا نبی, کیسی کیسی فضیلت والا نبی. قرآن میں مختصر نبیوں کا نام ہے, مگر جب مصطفیٰ نے امامت نبیوں کی فرمائی تو کوئی شاعر کہتا ہے سرکار نے امامت فرمائی انبیاء کی, ہر مقتدی سے افضل رتبہ امام کا. بلندیوں میں بھی بے مثال, علم میں بھی بے مثال. اب رہی معجزات کی بات. دیکھیے اتہاس, کسی کو ایک معجزہ دیا. ہاں میں سمجھا رہا تھا کہ دین کی رشد و ہدایت کے لیے خدا نے انبیاء بھیجے, جاؤ میرے بندوں کو ہدایت دو. سامعین کرام, ایک جملہ یہ بھی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ نبوت و رسالت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا, تبلیغ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے, تبلیغ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. یہ علماء, یہ صلحاء, یہ اولیاء اللہ, یہ صوفی لوگ, یہ عالم لوگ, یہ خطیب لوگ, یہ امام لوگ جو تقریریں کرتے ہیں, یہ تقریر کرنے والے کسی کے وارثدار نہیں ہے, یہ تقریریں کرنے والے نبی کے وارثدار ہیں. اللہ نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا رشد و ہدایت کے لیے. جاؤ تم تبلیغ کرو, جاؤ تم تبلیغ کرو, جاؤ تم تبلیغ کرو. مولا کوئی بات نہیں مان رہا, کہا کتاب لے جاؤ, کتابیں سناؤ, توریت لے جاؤ, زبور لے جاؤ, انجیل لے جاؤ, دیگر صحیفے لے جاؤ. مولا کوئی بات نہیں مان رہا, کہا ہم نے تم کو سطح دی ہے, تم کچھ معجزات دکھاؤ. اب معجزات کی طرف میں جاؤں گا اگلے نبیوں کے, تو ایک لمبا وقت درکار ہے. تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا, ان کے اخلاق, ان کی سیرت, ان کی صورت, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کا چلنا, ان کا صبر ہے نا, تمام چیزوں کو اللہ نے نبی میں جمع کر کے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا. پھر بھی ان لوگوں نے باتیں نہیں مانی تو اللہ کا کلام سنایا, پھر بھی باتیں نہیں مانی تو معجزات دیے. کسی کو ایک دیا, کسی کو دو, کسی کو تین, کسی کو ایک, کسی کو دو, کسی کو تین. سامعین کرام, جب باری آئی آمینہ کے لال کی, عبداللہ کے راز دلارے کی, مصطفیٰ جان رحمت کی باری آئی تو رب فرماتا ہے اے محبوب ہم نے اگلوں کو گن گن کر معجزہ دیا, تم کو معجزہ نہ دیا جائے گا, تم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا جائے گا. میرے نبی کے سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے کا ناخن بھی معجزہ. اس پر بھی ایک لمبی بحث ہے, ایک لمبا چیپٹر ہے, پھر کبھی گفتگو کریں گے. مگر آؤ, اگلے نبیوں کو بھیجا, کسی کو نبی بنا کر بھیجا تو کیا کہا, تو قوم سمود کا نبی. کسی سے کہا تو بنی اسرائیل کا نبی. کسی نبی کو بھیجا تو ایک ایریے کا نبی, کسی کو بھیجا ایک شہر کا نبی, کسی کو کہا ایک خاندان کا نبی, کسی کو خاندان کا نبی بنا کر بھیجا, کسی کو محلے کا نبی بنا کر بھیجا, کسی کو قوم سمود کا نبی بنا کر بھیجا, کسی کو بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا. مگر جب باری آئی آمینہ کی لال کی تو میرا رب فرماتا ہے انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. اے محبوب ہم نے تجھ کو کائنات کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا, تمام انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا, اور تجھے بشیر بنایا, تجھے نذیر بنایا. جب موقع آئے تو خوشخبری سنا دینا, اور جب موقع آئے تو ان کو ڈر سنا دینا. میرا مصطفیٰ بشیر بن کر آیا. دیکھو کتنی جگہ پر آیا ہے, یا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. دوسری جگہ آیا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا, انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا و نذیرا.
یعنی اللہ فرماتا ہے میں نے تجھ کو 2 پاور دیے ہیں، خوشخبری بھی سنانا، خوشخبری بھی سنانا، ڈر بھی سنانا۔ تو خوشخبری سے مراد کیا، ڈر سے مراد کیا؟ تو مفسر فرماتے ہیں اے محبوب تیرے ماننے والوں کو جنت کی بشارت دے دینا اور تیرے انکار کرنے والوں کو جہنم کی یاد دلا دینا۔ نذیر بنا کر بھیجا، ڈرانے والا۔ سامعین کرام، معجزات، ایک بہت پیاری بات آپ کو کہوں، پوری دنیا دنگ ہے، بڑے بڑے معجزات ہیں اور آپ نے تو شاید اس پر دھیان نہیں دیا، مگر کچھ ایسے معجزات ہیں اس پر آج بھی ویگنانک لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، جیسے نوح کی کشتی آج بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اصحاب کہف کہ وہ مرد 11 مرد 11 اولیاء ان کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو سب کو معجزہ دیا۔ مسلمانوں، ہمارے پاس ایک ایسا جواب ہے جس سے پوری دنیا لاجواب ہے۔ دیکھو، میں آپ کو ایک بات پوچھوں کہ کوئی موسیٰ کا ماننے والا یوں کہے کہ ہمارے نبی، ہمارے موسیٰ، ان کے پاس جو ڈنڈا تھا، ڈنڈے کی بھی غالباً 10 کرامتیں ہیں، جیسے پانی کھینچنے کے لیے کنویں میں ڈنڈے پہ کین ڈال دیتے تھے، جتنا کنواں گہرا ہوتا تھا ڈنڈا لمبا ہوتا تھا، اور جب آپ کو بھوک لگتی تھی اور کوئی کچھ کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، وہ ڈنڈا زمین پہ گاڑ دیتے تھے، اسی وقت جھاڑ بن جاتا تھا، اعلیٰ درجے کا فروٹ بن جاتا تھا، وداؤٹ کیمیکل، اسٹینڈرڈ کوالٹی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ویرودھ میں بولتا تھا، یہ ڈنڈا ان کے ہاتھ سے جاتا تھا اور سزا دے کر چلا آتا تھا۔ یہی ڈنڈا پتھر پر مارتے تھے تو چشمہ نکل آتا تھا، اور اسی ڈنڈے کو سمندر میں مارا تو رستہ ہو گیا، ہے نا؟ یہ کلیم اللہ کا ڈنڈا۔ جادوگروں کے سامنے اللہ سے کہا مولا 70,000 جادوگر آئے، کیا کہ تیرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے زمین پہ رکھ دے، ڈنڈے کو زمین پر رکھے، کھڑا رکھے تو درخت بن جائے اور سلا دے تو اژدہا بن جائے۔ اژدہا تو جانتے ہیں نا، اجگر سانپ، ایک چکر میں سب مداریوں کے سانپوں کو نگل گیا، اور 70 دونا 140، 1,40,000 رسیاں اور ڈنڈے پورا کھا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسا اژدہا تھا اس کو ڈکار بھی نہیں آئی، اتنی بڑی ڈنڈے کی فضیلت ہے نا، کتنا بڑا ڈنڈا، آئے ہائے ہائے۔ کہا ہمارے موسیٰ کے ڈنڈے میں، تو میں کہا کہ بھائی مجھ کو وہ ڈنڈا تو دکھا۔ بولے ڈنڈا ملنا مشکل ہے، یہاں پر بھی میرے مصطفیٰ درجو بلند کیے گئے۔ حضرت موسیٰ کا ڈنڈا، اس کی خوبی، اس کی فضیلت، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، مگر آج ڈنڈا مانگو گے تو نہیں ملے گا، فیل ہو جائیں گے، یہودی فیل ہو جائیں گے۔ ڈنڈا لاؤ، ہم کو دکھاؤ، سمندر میں رستہ کرنے والا ڈنڈا دکھاؤ، پتھر پر مارنے سے چشمہ جاری ہونے والا ڈنڈا دکھاؤ۔ نہیں دکھا سکتے، مگر کسی ان پڑھ مسلمان سے پوچھ لے کہ تو نبی کے بہت گیت گاتا ہے، اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاتا ہے، شریجہ لگاتا ہے، نبی کے نام کا شربت بناتا ہے، نبی کے نام کی کھیر بناتا ہے، نبی کے نام کا لنگر بناتا ہے، نبی پر سلام پڑھتا ہے، نبی پر درود پڑھتا ہے، نبی کی نعت پڑھتا بھی ہے، نبی کی نعت سنتا ہے، نبی کی محفل کو سجاتا ہے، نبی کی محفل میں آتا جاتا ہے، تو اپنے نبی کے معجزے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس سے کہہ دینا موسیٰ کا ڈنڈا ملنا مشکل ہے، اور کوئی تم سے پوچھے کہ نبی کا معجزہ بتاؤ تو کہہ دینا یہ قرآن پاک نبی کا کل بھی معجزہ اور آج بھی معجزہ، زندہ معجزہ، لائیو معجزہ، 114 سورتیں معجزہ، 6,666 آیتیں معجزہ، 540 رکوع معجزہ۔ پتہ چلا، معلوم یہ ہوا میرے خدا نے مصطفیٰ کو درجوں بلند کر دیا تو ان کے معجزے کو بھی باقی رکھا۔ یہ وہ نبی کا معجزہ ہے جسے تم چھونا چاہو تو چھو سکو، چومنا چاہو تو چوم سکو، سینے سے لگانا چاہو تو لگا سکو۔ پتہ چلا درجوں بلند کیا۔ ایک آخری بات کہہ کر اختتام کی طرف جاتا ہوں۔
کیونکہ میرا مزاج جلالی تقریر کا ہے، مگر مجھے ڈر لگ رہی ہے آپریشن والی، تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت قتادہ کی آنکھ پھٹ گئی تھی نا، حضرت قتادہ تیر لگا تھا، پورا ڈولا نکل گیا تھا، مگر یہ صحابی کیسے ماننے والے، آئے ہائے ہائے ہائے، دوا خانے حکیم کے پاس نہیں گئے، آنکھ دبا کر کہے آقا میرا آنکھ کا ڈولا نکل گیا ہے، تو میرے مصطفیٰ بھی مسکرا کر فرماتے ہیں قتادہ آنکھ چاہیے کہ جنت؟ اے ہائے ہائے ہائے، کیسا درج و بلند کیا۔ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب تیری بارگاہ میں کوئی بھی سوالی آئے، اور گرامر میں آپ دیکھیں گے سائل، جو لفظ سائل آتا ہے نا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورہ دوحہ میں ہمارے عابد بابا اکثر پڑھتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مطلق رکھا ہے، مطلق کا معنی جس میں دو زمانے پائے جائے، موجودہ زمانہ بھی پایا جائے اور آنے والا زمانہ بھی، حال اور مستقبل دونوں پائے جائے، اس کو مطلق کہتے ہیں، مطلق۔ یہ لفظ سائل مطلق ہے، یعنی اللہ نے اشارہ فرمایا اے محبوب تیری بارگاہ میں مانگنے والا ہے، کسی کو مت جھڑکانا، تیری بارگاہ میں کوئی دنیا مانگنے آئے تو دنیا دے دینا، تیرے پاس کوئی جنت لینے آئے جنت دے دینا، اور دی ہے مصطفیٰ نے، دنیا مانگی ہے تو دنیا دی ہے، جنت مانگی ہے تو جنت دی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں اور کوئی کتابیں نہیں تھی، ایک ہی کتاب تھی قرآن، اور اس کا پروفیسر بھی ایک۔ ہم نے بڑے بڑے پروفیسروں کا اتہاس پڑھا ہے، کوئی سماج ودیا لیتا ہے تو وہی سمجھاتا ہے، وگنان نہیں سمجھاتا، جو وگنان کا پروفیسر ہے وہ سماج ودیا نہیں سکھاتا، کوئی پروفیسر گنیت کا ہے تو گنیت ہی سکھاتا ہے، گجراتی نہیں، کوئی گجراتی کا پروفیسر ہے تو وہ گجراتی سکھاتا ہے، سنسکرت نہیں سکھاتا۔ ایک پروفیسر ایک ہی وشے پر گفتگو کر سکتا ہے، ایک پروفیسر ایک ہی وشے سمجھا سکتا ہے۔ ارے آمینہ کے لال کی پروفیسری تو دیکھو، ایک کتاب ہے، ایک ہی پروفیسر ہے۔ صدیق اکبر پڑھنے آئے، نظر ڈالی، اس کو صداقت کے وشے سے شوق ہے، اس کو صداقت کا دھنی بنا دیا۔ عمر پہ نظر ڈالی، سوچا کہ اس کو انصاف کا شوق ہے، اس کو عدالت کا بادشاہ بنا دیا۔ عثمان پہ نظر ڈالی، کہا یہ سخاوت والا ہے، اس کو سخاوت کا شہنشاہ بنا دیا۔ علی پہ نظر ڈالی، بولے یہ جنگ والا ہے، اس کو شجاعت کا تاجدار بنا دیا۔ ایک کتاب ہے، پروفیسر بھی ایک ہے۔ اللہ نے درج و بلند کیا، نبی کو درج و بلند کیا۔ اے محبوب تیری بارگاہ میں کوئی مانگنے آئے، کسی کو مایوس مت کرنا۔ قتادہ آئے آقا آنکھ پھٹ گئی ہے، اسی لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کام کرو، کارپوریشن کا کام ہو، پنچایت کا کام ہو، فیکٹری کا کام ہو، تعلیم کا کام ہو، بیماری کا معاملہ ہو، ہم آپ کو دوا کا انکار نہیں کریں گے، مت دوا لو۔ آپ کوئی کام کرتے ہم انکار نہیں کریں گے، مگر آؤ تمہارے گاؤں میں آل نبی آج بھی زندہ ہے، صرف ان سے دعا تو لے لو۔ بابا یہاں جا رہا ہوں دعا کرنا، اس لیے جب ایک دعا ہو جاتی ہے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور کسی اللہ والوں کے پاس دعا لینے جانا یہ سماج سنسار کا طریقہ نہیں ہے، صحابی رسول کا طریقہ ہے۔ دوا خانے نہیں گئے، اسپتال نہیں گئے، حکیم کے پاس نہیں گئے، طبیب کے پاس نہیں گئے تو آمینہ کے لال کے دروازے پر گئے، آمینہ کے لال کی چوکھٹ پر گئے، کہا آقا آنکھ پھٹ چکی ہے، آنکھ لینے آیا ہوں۔ کہا قتادہ آنکھ چاہیے کہ جنت؟ آئے ہائے ہائے ہائے، صحابی، اس کی عظمتوں کو لاکھوں سلام۔ صحابی کے جواب پر میرے ماں باپ قربان، کتنا پیارا جواب دیتے ہیں قتادہ، یا رسول اللہ میں تو آنکھ لینے آیا تھا، میں تو آنکھ لینے آیا تھا، میری مرضی سے آنکھ دے دو، اپنی مرضی سے جنت دے دو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آنکھ لینے آئے تو آنکھ بھی دے دینا، جنت لینے آئے تو جنت بھی دے دینا۔ پھر بھی جلالی معاملہ تو رہتا ہی ہے نا۔ اب میں تو سرکار کے گن گا رہا ہوں، سرکار جانے اور وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ ایک آخری مثنوی کی بات کہہ کر، کیونکہ
جہاں دیکھو ادھر پانی ہی پانی ہے۔ خیر اللہ کی جیسی مرضی۔ کھیڑوتوں کے کھیت میں پانی بہت آ گیا ہے کیونکہ وہ اسرے کی زکوٰۃ نہیں نکالتے نا۔ تم اکیلے کھایا کرو نہ چلے نا، ٹیکس تو بننا پڑے نا، محصول بننی پڑے روز، نہیں تو کبھی کبھی تو کئی اسٹیپ لیے جاتے ہیں۔ بہرکیف دیکھیے درجہ بلند کیا، مصطفیٰ کو خدا نے سراپا معجزہ بنایا۔ سرکار کی آنکھ معجزہ، آنکھ معجزہ، ناک معجزہ، کان معجزہ۔ خیر اس طرف بھی جاننا نہیں چاہتا، وقت کی قلت ہے۔ ریگستان کے اندر چند صحابہ سفر کر رہے تھے، عرب کا ریگستان، شدت کی تپش، شدت کی دھوپ، ٹیمپریچر ضرورت سے زیادہ، خوب چلے خوب چلے خوب چلے، پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ پیاس کی شدت سے ان مسلمانوں کا گلا سوکھ رہا تھا، ہونٹوں پہ پیاس کی پپڑی جمی تھی۔ پانی پانی پانی، بس من ہی من میں کہہ رہے تھے، ایک دوسرے سے کہہ رہا، بولے کیا کرے، یہ ریگستان ہے، یہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، بس یہ پانی پانی۔ مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں، وہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کا انواد کر رہا ہوں۔ ایسے اللہ کے نبی تشریف لائے۔ اچھا ایک بہت پیاری بات تو رہ گئی ڈنڈے پر، ابھی یاد آئی۔ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا نا، کیوں مارا؟ آپ کی امت نے کہا تھا، جیسے سمندر آیا تو امت کہنے لگی حضرت پیچھے دشمن ہے آگے پانی ہے، جائے تو کہاں جائے؟ اگر رک جاتے ہیں تو فرعونی حملہ ہوگا، اور چلے جاتے ہیں تو غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے گھبراؤ مت۔ حضرت موسیٰ سمندر، دریا نہیں کہہ سکتے آپ، دریا فارسی لفظ ہے، دریا ندی کو کہتے ہیں، اور سمندر، یہ سمندر جو ہے اس کو بحر بھی بولتے ہیں۔ بحر کلزوم کا واقعہ ہے، دیکھیے بحر کلزوم، بحر کلزوم وہ سمندر، 7 سمندر ہے نا۔ بحر کلزوم پر امتیوں نے کہا آقا پریشان ہو گئے، ہم نے تو آپ کا کلمہ پڑھا، پیچھے ہے دشمن، ان کا لشکر ہے، حملہ کر دے گا، ختم کر دے گا، اور پانی میں چلے تو ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے۔ کہا گھبراؤ مت، تم نبی کے ساتھ ہو، تم نبی اللہ کے ساتھ ہو۔ جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے اس کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر ایک کام کرے، کچھ ایسے اخلاق بنا لے کہ ہم نبی کے ساتھ نہیں، خود نبی ہمارے ساتھ ہو۔ تم نبی کے ساتھ ہو، ڈرو مت۔ ایسے ڈنڈا مارا نے، پورے سمندر کے اندر رستہ ہو گیا۔ دنیا کے کوئی انجینئر کی طاقت نہیں کہ سمندر کے پانی میں دیوار بنا دے اور رستہ کر دے۔ ڈنڈا مارا، رستہ ہو گیا، نکلے، اور پیچھے لشکر آیا، اللہ نے پانی کو ملا دیا، ڈوبا دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ نکلا موسیٰ کے ماننے والے جب مصیبت میں آئے تو موسیٰ نے سمندر کے پار کر دیا۔ اے امت محمدیہ، اے رسول اللہ کی امت، میں تم کو سمجھانا چاہتا ہوں، موسیٰ اس کو کہتے ہیں ڈنڈا لگا کر پانی کے پار کر دے، اور حبیب اسے کہتے ہیں اشارہ کر کے پل صراط سے پار کر دے۔ کل قیامت میں مصطفیٰ اشارہ کریں گے، ہم پل صراط سے پار نکل جائیں گے، اور جو پل صراط سے نکل گیا، جو گر گیا وہ جہنم میں، اور جو پار ہو گیا وہ جنت میں۔ سرکار تشریف لائے، ان کے سوکھے گلے دیکھے، ہونٹوں پہ پیاس کی پپڑی دیکھی، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں آقا شدت پیاس سے ہمارا گلا سوکھا جا رہا ہے، آقا ہمارا بی پی لو ہو رہا ہے، آقا ہم کو چکر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں۔ جب سرکار ان مسلمانوں سے مل رہے تھے تو سرکار کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، چھوٹا پہاڑ تھا۔ اللہ کے نبی اپنے غلاموں سے بات بھی کر رہے ہیں، اور بات کرتے کرتے کہتے ایک کام کرو، ٹیلے کے پیچھے ایک جشی غلام یعنی ایک حبشی غلام اونٹ پر مشکیزہ پانی کا لے کر جا رہا ہے، بیچ میں پردہ تھا،
बीच में पर्दा, टीला था, पहाड़ था, पहाड़ के पीछे देखना है तो टीले पे चढ़ना पड़ेगा। सरकार जमीन पर खड़े हैं, बीच में टीला है, पीछे कौन जा रहा है? मुस्तफ़ा को मालूम है, इससे हमारा अकीदा बना, पहाड़ आ जाए पीछे कौन है नबी जानते हैं। मीलाद चल रही है, मुस्तफ़ा मदीने से पहचानते हैं कौन मस्जिद में आया है, कौन घर में है। मुस्तफ़ा से क्या छुपा रहे जब खुदा छुपा न रहा। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। बोले टीले के पीछे एक हबशी गुलाम ऊंट पर मशकीजा पानी का लेकर जा रहा है, जाओ उसे कहो तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। चंद सहाबा दौड़े, टीले के पार गए और उसे पकड़ा। बोले अल्लाह के रसूल तुझे बुला रहे। बोले मैं अल्लाह के रसूल को नहीं जानता, मुझे छोड़ दो, मेरा मालिक बहुत सख्त है, अगर जाने में मैं देर कर दी तो मुझे सज़ा देगा, मेरा पगार काट लेगा। बोले कुछ भी नहीं, तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, हम तुझे ले जाके ही रहेंगे। कहा ऐसा मुझ पे क्यों तशद्दुद कर रहे हो, मुझ पर ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो। तब सहाबा ने कहा कि तू नसीबदार है, उस नबी ने बुलाया है, उस नबी ने बुलाया है जिस नबी को खुद खुदा मेराज में बुला रहा है, उस नबी को खुदा मेराज में बुला रहा है, वो नबी आज तुझे बुला रहा है। फिर भी नहीं आया, लगाम पकड़ी और खींच कर लाए। आए हाय हाय हाय। अल्लाह के नबी ने फरमाया चलो मशकीजा से पानी पियो। शराब होकर पानी पिया। उस ज़माने के जो पानी भरने के औजार थे, साधन थे, उसमें पानी भरा, जानवरों को पानी भर के दिया और हबशी गुलाम से कहते देख तेरी मशकीजा में, तेरी मशकीजा में देख पानी कम हुआ कि पानी उतना ही है। हबशी गुलाम ने जब मशकीजा को देखा तो देखते ही हैरत और सजदर कहने लगा आपने इतना सारा पानी निकाला, इसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अभी मेरी रहमत जोश में है, अभी तेरे मशकीजा से पानी ख़त्म नहीं हुआ, मैं तेरे चेहरे पे हाथ फेरता हूँ। अल्लाह के नबी ने चेहरे पे हाथ फेरा। तारीख बताती है, मौलाना रूम कहते हैं वो काला हबशी नबी का हाथ फिर गया, गोरा और नूरानी हो गया, मुनव्वर हो गया, सफ़ेद चमड़ी वाला हो गया। अब सरकार ने कहा जाना हो तो जा, अब जाना हो तो जा। ये जा रहा है और ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहा है, कभी वल्लैल जुल्फ़े नज़र आ रही है, मुड़ता है, चलता है और मुड़ता है, कहीं वद्दुहा चेहरा नज़र आ रहा है, चलता है मुड़ता है, माज़ागल बशर आंखें नज़र आ रही है, चलता है और मुड़ता है, अलम नशराह लका सदरक सीना नज़र आ रहा है। जब वो घड़ी घड़ी मुड़ रहा था तो आका ने फरमाया क्यों जाता नहीं, क्यों देख देख करता है। तो वो हबशी कहता है आका इनको तो तुमने प्यासों को पानी दे दिया, मेरे लिए क्या इंतज़ाम है, मेरे लिए क्या इंतज़ाम है। कहा वापिस आ जा, तू कलमा पढ़ ले, हम तुझे जन्नत में ले जाएंगे। सरकार ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हुआ। जब वो अपने आका की बारगाह में पहुंचा, कहा तू कौन है, तू मेरा गुलाम नहीं है, मगर ऊँट भी मेरा है, मशकीजा भी मेरा है, मगर तेरी शक्ल सूरत इतनी खूबसूरत है, तू तो काला कलोता था, इतना नूरानी कैसे हो गया। तो उस हबशी ने पूरा वाक़या बयान किया। तो उसका हबशी का आका कहता है, हबशी का आका कहता है अब न पानी की ज़रूरत है न ऊँट की ज़रूरत है, चल मुझे ले जा, उस जगह ले जा जहाँ सियाही दूर होती है, नूरानियत अता होती है। वो अपने मालिक के साथ आया, गुलाम अपने मालिक के साथ नबी से मिला रहा है, पूरे परिवार ने कलमा पढ़ा। इसका मतलब ये निकला कि मुस्तफ़ा मदीने से इस मुड़ में निकले थे, आज प्यासों को पानी भी पिला दूं, कालों को गोरा भी कर दूं और गैरों को मुसलमान भी बना दूं, गैरों को मुसलमान बना दूं। तिलकर रसूलो फज़्ज़लना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़ा बादहुम दरजात। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। मैं कब्र में अपनी उनको पाऊँ, पकड़ के दामन मचल ही जाऊँ, जो दिल में रह के छुपे थे मुझसे वो आज झलवा दिखा रहे हैं। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, हम नेमतें खा रहे हैं उसकी, उसी के गीत गा रहे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।